نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت عطا فرما دی ہے، اور یہ قرآن و سنت وہ عظیم الشان راہیں ہیں کہ انسان زندگی کے جس شعبے میں بھی چاہے اللہ تبارک و تعالی اس شعبے میں انسان کی رہنمائی فرما دیتا ہے، اور جو کوئی بھی انسان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقد فاز فوزا عظیما کی اس کو بشارت سنا دی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ دور حاضر کو ترقی کا دور کہا جاتا ہے کہ جی آج بڑی ترقی ہو رہی ہے، لیکن میرے محترم عزیزوں وہ ترقی بالکل بیکار ہے جو تہذیب اور اخلاق کو پس پشت ڈال کر حاصل کی جائے۔ ترقی تو وہ بہتر ہے کہ جس کے اندر اخلاق کو سامنے رکھا جائے، تہذیب کو سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد ترقی کو حاصل کیا جائے۔ یورپ کو دور حاضر کا ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے، لیکن میرے محترم عزیزوں آج بھی اگر وہاں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں بوڑھے لوگ ہیں کہ ان کی اولادیں جو ہیں خود تو عیاشیوں کے اندر اور خود عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے، لیکن ماں باپ کو انہوں نے اولڈ ہاؤس کے اندر جمع کروا دیا ہے، جہاں خیراتی ادارے ان کے ماں باپ کی پرورش کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے ماں باپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اگر کسی کا باپ یا ماں مر جائے اور خیراتی ادارے کی طرف سے فون آ جائے تو فرمایا کہ ماں باپ کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد اوسطاً صرف 5% ہے، باقی فرمایا گورکن کو پیسے دے دیتے ہیں اور آخری لمحے دفن کرنے سے پہلے جو ہے وہ ماں باپ کی شکل کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، اس کے برخلاف دین اسلام مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، یہ ترغیب دیتا ہے کہ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں، ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنا اولاد کے ذمہ فرض ہے، اولاد کے ذمہ فرض ہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ اگر کسی کام کا حکم دیں تو اس کی تکمیل کرنا واجب کے اور فرض کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے میرے دوستوں؟ شریعت اسلامی کی تعلیمات کو آپ دیکھیں تو آپ یہی اندازہ لگائیں گے اللہ نے جو ماں باپ کے حقوق بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مجھے اور آپ کو سمجھا رہی ہیں، تو نظر تو یہ آتا ہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں، اور ہم ان کے سامنے کنیز اور غلام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے میرے دوستوں کہ جب ہم چھوٹے تھے، ناتواں تھے، اس وقت ہمارے جسموں میں طاقت نہیں تھی، ماں نے اپنا خون پلا کر مجھے اور آپ کو فرمایا بڑا کیا، ہمارے منہ میں جب دانت نہیں تھے ہمارے لیے نرم اور لکوڈ غذا کا ماں باپ نے جو ہے وہ انتظام کیا، اور جب ہم چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے انگلی پکڑ کے مجھے اور آپ کو چلنا سکھایا، اور جب سردیوں کی سرد راتیں ہوئی تو ماں خود فرمایا گیلے پر لیٹی اور ہمیں سوکھے پر سلایا، اور گرمیوں میں جب بجلیاں گئیں تو پوری رات اپنے آنچل سے ہوا کر کے فرمایا ہماری نیند کو پورا کروایا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں آپ دیکھیں کہ باپ جب صبح گھر سے نکلتا ہے تو کہتا ہے اپنی اولاد کے لیے کمانے جا رہا ہوں، ایک فرمایا بچے کی مسکراہٹ کو چہرے پر لانے کے لیے جن کو اللہ نے وسائل نہیں دیے وہ کئی دنوں کی محنت کے بعد اپنے بچوں کی ایک خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہی ماں باپ ہے میرے دوستوں کہ جب ہم ذرا بڑے ہوئے تو ہمارے لیے بہترین تعلیم کا انتظام کیا، اور اس کے بعد تعلیم کا انتظام کرنے کے بعد ہمارے اچھے جگہ پر رشتے کیے، اور اس کے بعد اپنی ساری زندگی کی محنت سے کمائی ہوئی جو جمع پونجی تھی وہ وراثت کے نام پر ہم بہن بھائیوں کے درمیان تقسیم فرما دی۔ یہ ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں اور بدلے میں یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میری طرف مسکرا کر دیکھے، مجھ سے محبت سے بات کرے، میرا بچہ فرمایا کہ میرے کام آنے والا بن جائے، جب ہم بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ہمارا بچہ ہماری خدمت کرے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے وبالوالدین احسانا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جب تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، تو بڑھاپا انسان کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا کر دیتا ہے، بڑھاپا انسان کے اندر غصہ پیدا کر دیتا ہے، تو فرمایا اب ان کی تھوڑی تھوڑی باتیں تجھے بری لگا کریں گی، ایسے وقت کے اندر فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اپنی زبان سے اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا۔ میں کسی مولوی کا کسی عالم کا فلسفہ نہیں سنا رہا، اللہ کے قرآن کا حکم سنا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ناراضگی کے لیے اف سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا اللہ اس کو بھی استعمال فرما دیتے، یعنی اتنی سخت ممانعت ہے ماں باپ کے سامنے ناراضگی کا اظہار کرنے کی۔ اسی پر بس نہیں، اور فرمایا کہ تیرے چہرے پر شکن نہیں آنی چاہیے، تیرے ماتھے پر بل نہیں آنا چاہیے، ولا تنہرہما، اور نہ ماں باپ کے سامنے آنکھیں پھاڑنا، نہ چہرہ بنانا کہ چل زبان سے تجھے کچھ نہیں کہتے لیکن تیری بات بری لگی ہے، اس کا اظہار اپنے چہرے سے کر رہا ہوں، تو پھر کیا کریں؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ارے جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ جھک کے ہمیشہ ان کے سامنے کھڑے رہنا کہ ان کی زبان سے کوئی حکم نکلے اور تو پورا کرنے والا بن جائے، اور فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا۔ اب یہ معاملات تو تجھے ماں باپ کے سامنے کرنے ہیں، ہو سکتا ہے ریاکاری والا معاملہ ہو، اب جب تو افطار کے لیے بیٹھے، سحری کے لیے بیٹھے، اعتکاف کے لیے بیٹھے، تلاوت قرآن پاک کے بعد ذکر و اذکار کے بعد دعاؤں کے لیے بیٹھے، تو اللہ سے جب بھی دعائیں مانگے تو کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے مولا میرے ماں باپ پہ تو ایسے رحم کر جیسا بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگو، شریعت مطہرہ نے ماں باپ کے بہت زیادہ احکامات جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین کی بد دعا پر آمین فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچے اور اولاد ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرے۔ اب جبرائیل امین نے دعا مانگی جو گناہوں سے پاک، میرے نبی نے آمین کہا جو بالکل گناہوں سے پاک، اب اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق بنتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہو یا تو تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے، یعنی تو ان کی عزت ادب احترام خدمت کر کے جنت میں جا سکتا ہے، ان کی نافرمانی بے اکرامی اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے تو جہنم میں جانے والا بن سکتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر یا رسول اللہ؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر یا رسول اللہ؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر یا رسول اللہ؟ کہا تیرے باپ کا بھی تجھ پر حق بنتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ کہا ماں حیات ہے؟ کہنا یا رسول اللہ ماں نہیں ہے۔ وہ کہا خالہ ہے؟ کہا کہا جا اس کی خدمت کر، اس کی خدمت سے تیرے سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ اندازہ لگائے میرے دوستوں کہ ماں کی بہن کی خدمت میں ماں کے درجے کی وجہ سے اللہ یہ ثواب دے، جو براہ راست ماں کی خدمت کرے، براہ راست باپ کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اسے کیا دے گا؟ فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، جب بھی تیری نظر ان کے قدموں پہ رہے گی، جب بھی تیری نظر فرمایا کہ اس بات پہ رہے گی کہ میری نظر ان سے نہ ملے، میں ادب اور احترام کے کسی فرمایا کہ معاملے کو پار نہ کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت تیرا ٹھکانہ بنا دی جائے گی۔ اور علماء کرام نے فرمایا جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا ایسا ہے جیسے براہ راست بیت اللہ کو وہ بوسہ دینے والا بن رہا ہے۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، ماں باپ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے، فرمایا ایک بار دیکھے گا ایک حج اور عمرے کا ثواب، پھر دیکھے گا ایک حج اور عمرے کا ثواب، پھر دیکھے گا ایک حج اور عمرے کا ثواب۔ یا رسول اللہ دن میں 100 بار دیکھے؟ کہا اللہ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے۔ آج ماں باپ ہیں ہمارے، ہمیں اہمیت نہیں ہے، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، ہمارے علم کی ان کی عزت نہیں ہے، اور پوچھو ان لوگوں سے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ میرے محترم عزیزوں، میرا محبوب کہتا ہے ابو ہریرہ لو ادرکت والدی احدہما او کلاہما، ارے اگر محمد کے باپ میں سے یا ماں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جاتے، محمد نماز میں ہوتا، قرأ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ بھی ختم کر دیتا، اور محمد کی ماں آواز دیتی یا محمد، میں کہتا نماز چھوڑ کے لقلت لبیک وسعدیک، کہ میری ماں میں حاضر ہوں، حکم کر میرے لائق کیا حکم ہے۔ آج میرے محترم عزیزو دوستو بزرگوں، ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ اولاد کے لیے بوجھ بن چکے ہیں، ماں باپ اولاد کے لیے فرمایا شرم کا باعث بن چکے ہیں۔ کئی جگہوں پر دیکھا ماں باپ سادگی میں زندگی گزارے، بچہ بڑا اپ ٹو ڈیٹ بن کے گھومے تو باپ کا اور ماں کا
तारुफ करवाते हुए शर्म महसूस होती है। अरे मेरे मोहतरम अजीजों, ये उस दिन को आज भूल चुका है कि जब तू छोटा सा हुआ करता था, गंदा हुआ करता था, माँ फिर भी सीने से लगा कर कहती थी मेरा लाल है, गर्मी की रातों में पूरी रात तुझे झूला झुलाती रहती, खुद गिरती फिर उठती तुझे झुलाती, जब 3 घंटे बाद देखती तो तू जाग रहा होता, मुस्कुराकर सीने से लगा कर कहती कि शायद तुझे झूले में नींद नहीं आ रही, आ मेरे लाल अपने पास सुला दूं, फिर अपने पास सुलाकर आंचल से हवा करके तेरी रात गुजारती। और वही माँ जब बड़ी हो जाती मेरे दोस्तों और किसी बात पर नाराजगी का इजहार करती तो औलाद आंखें से आंखें दिखाती। अरे मांगा क्या मेरे दोस्तों, यही ना कि जरा मोहब्बत से बात कर लिया कर और नरमी से बात कर लिया कर। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, इतने के मौत के करीब आ गए। उनकी अहलिया ने अल्लाह के रसूल के पास कासिद भेजा कि अलक़मा बिल्कुल बीमारी है, मौत के करीब है, लेकिन जान नहीं निकल रही है। अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक और उनके साथ 2 सहाबा इकराम को भेजा, कहा जाओ हाल अहवाल लेकर आओ। जब पहुंचे तो अलक़मा तड़प रहा था। वो सहाबी मेरे दोस्तों जो मुजाहिद भी रहा हो, जो खर्च करने वाला भी रहा हो, जो फरमाया सौम और सलात का पाबंद भी रहा हो, अल्लाह के रसूल को देखा हो, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का खिताब जिसको मिल गया हो, तड़प रहा है, रूह नहीं निकल रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप हैं, का नाम माँ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिलाल जाओ इसकी माँ को बुला लाओ। कहा अगर तू नहीं आएगी तो अल्लाह के रसूल खुद आ जाएगा। बिलाल ने कहा कि तू चल रही है या अल्लाह के रसूल है? कहा मेरे माँ बाप कुर्बान में आ रही हूं। अल्लाह के रसूल के सामने आई, माँ से अल्लाह के रसूल ने पूछा सच बताना वरना अल्लाह मुझे बता देगा अलक़मा कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा था। फरमाया मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं थी, खर्च करने में कोई सानी नहीं था। आपने जिहाद की आवाज लगाई तो इसने कमर कभी घर में लिटा कर नहीं रखी, फौरन निकल पड़ता था, कभी रोजों को फासिद नहीं किया, छोड़ा नहीं। तो कहा फिर क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह अपनी बीवी की बातों में आकर मुझे डांटता है, मुझे बातें सुनाता है, मुझे फरमाया मुझ पर गुस्सा हुआ करता है, मैं अलक़मा को माफ नहीं करूंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है। कहा जा बिलाल लकड़ियां लेकर आओ और अलक़मा की चारपाई के नीचे डालकर उसे आग लगा दो। अब जब मां ने ये बात सुनी मेरे दोस्तों, कहा या रसूल अल्लाह मेरे लख्ते जिगर को जला रहे हैं, और कहा ना माफ किया तो अल्लाह ताला भी जला देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठी है और अल्लाह के रसूल से फरमाया कि मैं आपको और बिलाल को गवाह बनाकर कहती हूं मैंने अलक़मा को माफ कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ बिलाल अलक़मा की खबर दो। बिलाल कहते हैं मैं दरवाजे पर पहुंचा तो ऊंची आवाज में अलक़मा की जबान से कलमा जारी था। उसी दिन अल्लाह के रसूल जब हजरत अलक़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तदफीन के बाद आए और कब्रिस्तान में खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा दर्दनाक खुतबा दिया और फरमाया लोगों तुम में से जो कोई भी अपनी बीवी की वजह से अपनी मां को नाराज करेगा अल्लाह ताला की उस पर लानत बरसेगी, और जो कोई बीवी की वजह से अपनी मां को नाराज करेगा अल्लाह ना उसके फराइज कबूल करेगा ना नवाफिल कबूल करेगा। आसान मामला बन चुका है मेरे दोस्तों, और आज हमारी ईदों की तैयारियां उरूज पर हैं। 6 जोड़े 8 जोड़े 4 जोड़े 2 जूते और ये और वो। अरे कभी मां से तो पूछ, वो बेचारी कभी नए जोड़े में नजर नहीं आएगी, अपना सब कुछ लुटाकर अपने लख्ते जिगर को बनाकर नीचे उतारेगी, और कभी उसके पैर की तरफ नजर डाल तो तुझे बड़ी मुश्किल से नया जूता नजर आएगा, लेकिन जब तू पहन के निकलेगा वो देखकर खुश हुआ करेगी। ऐसी ऐसी दास्तानें सुनने में आती हैं। एक ही फरमाया बिल्डिंग में 3री मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे मां, 5वीं मंजिल पे ये फरमाया बच्चा रहता है, दिन में 10 बार उतरता है, मां को झांक कर नहीं देखता, हालांकि हर बार इसके कदमों की आहट पे इसकी मां सोचती है अभी मेरा बच्चा दरवाजा खोलकर पूछेगा कि अम्मी तबीयत कैसी है। बात सच्ची है या झूठी? लेकिन मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के फरमाया के बयान में ये बात सुनी है। एक फरमाया कि नौजवान था, लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, लड़की चाहती नहीं थी उसको। फरमाया लड़की ने सोचा ये मान कर नहीं देता, कहा अच्छा मुझसे मोहब्बत है, कहा जा अपनी माँ का कलेजा काट कर ले आ, उसे जिबा कर दे। ये बदबख्त गया, माँ को जिबा किया, कलेजा काट कर लाने लगा, और फरमाया रास्ते में ठोकर लगी, ये भी गिरा, कलेजा भी गिरा। कलेजे से आवाज आई, ओ मेरा बेटा तुझे लगी तो कोई नहीं। मेरे मोहतरम अजीज़ और दोस्तों और बुजुर्गों, माँ बाप के हम पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं, और उनका बदला यह है कि हम भी एहसानात का बदला एहसानात से देने वाले बने। इसलिए कुरान अज़ीम उश शान 3 बातें बताता है कि 3 बातों के बगैर 3 बातें नहीं चल सकती।
अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसकी ज़कात कबूल नहीं होती है, यानी ज़कात का पूरा पूरा सवाब नहीं मिलता। मैं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जो अल्लाह की इताअत नहीं करता रसूल की इताअत नहीं चलेगी, जो रसूल की इताअत नहीं चलता अल्लाह की इताअत नहीं चलेगी। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा भी शुक्र कर, मेरे अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर, यानी जो वालिदैन का शुक्रगुजार नहीं बनता अल्लाह ताला उसको अपना शुक्रगुजार नहीं समझता, और जो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बनता वो वालिदैन का भी शुक्रगुजार नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे मोहतरम अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, औलाद को चाहिए कि माँ बाप की खिदमत को अपने लिए सआदत समझे। अरे ऐसी सआदत समझे कि मैंने अपने उस्ताद मोहतरम के कदमों में, हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठकर ये बात सुनी कि अगर कभी माँ बाप फरमाए कि पानी का एक गिलास मंगवाएं और तू फौरन उठकर उसे लेने जाए और माँ बाप के हाथ में जब पानी का गिलास दे, उस वक्त खुदा से जो मांगेगा अल्लाह ताला तुझे अता फरमा देगा। आज माओं की दुआओं की मुझे और आपको जरूरत ही कोई नहीं मेरे दोस्तों, माओं की दुआओं की अहमियत ही कोई नहीं। मैंने ये बयान सीरत के मौके पर अर्ज की थी ये बात कि मेरे दोस्तों देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले, इस्माइल जा रहा है, अम्मा हाजरा ने दुआएं दी, ज़बीहुल्लाह बनकर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने संदूक में डाला, पानी में बहा दिया। मूसा जा रहा है, दुआओं के लिए हाथ उठाया, कलीमुल्लाह बनकर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को जब उनके चचा मुतल्लिब लेकर गए तो जा रहे थे शीबा बनकर, वाली बैतुल्लाह बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फरमाया कि हलीमा सादिया लेकर गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने दुआएं दी। अरे वो नहीं जानती थी कि जा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रहा है, आएगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर। और हमें कई दिन गुजर जाते हैं, माओं की दुआओं का पता ही कोई नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के दरबार के अंदर सबसे पहले जो दुआ कबूल होती है वो दुआ है जो बाप की जबान से अपनी औलाद के लिए निकला करती है। और आज मेरे दोस्तों हमारा और आपका हाल यह है कि हम ऐसे ऐसे अमाल कर जाते हैं कि माँ बाप से माँ सिवा बद्दुआ के और कोई चीज नहीं निकलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गुजर रहा, अल्लाह के रसूल ने जाने से कुछ अरसा पहले कहा कि उमर, मेरे जाने के बाद कर्न से एक शख्स आएगा जिसका नाम अवैस होगा, वो ईमान तो ला चुका है लेकिन उसकी मां बीमार थी, उसने नबी की जियारत को मां की बीमारी पर तरजीह नहीं दी और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मां बीमार है, इसकी खिदमत करूं या आपको देखकर सहाबी बन जाऊं, ताबई बन गए, सहाबी बन जाऊं। अल्लाह के रसूल ने मां की खिदमत को तरजीह देने का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसने मां की मोहब्बत में सहाबत के दर्जे को छोड़ दिया। कहा अवैस करनी जब आएगा, इब्ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि उमर, उससे दुआओं की दरख्वास्त करना कि मां की खिदमत ने उसे मुस्तजाबुद दावत बना दिया, वो अल्लाह से जो भी मांगता है अल्लाह उसे अता फरमा देता है। आज मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, मेरा और आपका हाल क्या है ये मैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हमने माँ बाप को क्या दर्जा दे के रखा है ये मैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जबकि मेरे दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फरमाया कि तुम किसी अपने माँ बाप को गाली मत दो। सहाबा इकराम हैरान का, या रसूल अल्लाह, हम अपने माँ बाप को गाली देंगे? तसव्वुर नहीं था। कहा जब तुम में से कोई दूसरे के माँ बाप को गाली देता है, वो पलट कर तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है, तो दर हकीकत वो फरमाया कि तुम खुद अपने माँ बाप को गाली देने वाले बनते हैं। आज हमारी यारियों दोस्तों के अंदर मेरे दोस्तों माँ बाप की तो फरमाया कि शान में गुस्ताखियत, सामने वाला ऐसे कर जाता है जैसे कोई बात ही नहीं है, उसका मुंह तोड़ के हाथ में दे देना चाहिए कि तूने मेरी माँ और फरमाया मेरे बाप के लिए ऐसी बात किस तरीके से की। इसकी बुनियादी वजह यह है मेरे दोस्तों कि हमारे अपने दिलों में माँ बाप की मोहब्बत नहीं। सुनिए, दिल के कानों से सुनिए यह हदीस और नोट करके अपने पास रख लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे की बीवी पर गलत नजर मत डाल, अल्लाह ताला तेरी बीवी को दूसरों की नजर से महफूज रखेगा। और फरमाया कि अपने माँ बाप की खिदमत और इताअत कर, तेरी औलाद को अल्लाह ताला मुती और फरमा बरदार बना देगा। और कहा जब तेरे भाई से कोई खता हो जाए, अगरचे वो हक या ना हक पे हो, और खता के बाद वो तुझसे माफी मांगने के लिए आए और तूने माफ ना किया, तो रोजे कयामत अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू हौज़े कौसर के पास भी मत आना। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया मुकाफात अमल है, इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में बड़ी प्यारी बात लिखी। क्या एक शख्स था, रोता हुआ आया, कहने लगा कि हजरत मुझे मेरे बेटे ने मारा है। कहा बेटे ने मारा है? कहा ये भी बड़ी बात हो गई, आजकल औलाद माँ बाप को मारने लग गई। कहा मुझे मेरे बेटे ने मारा है। कहा अच्छा बेटे को कुरान सिखाया था? कहा ना।
کب دینی مدرسہ بتایا تھا کنا وہ کا دین کا علوم سکھایا تھا کنا وہ کا کوئی ادب تو سکھایا گا کا کچھ نہیں کہا کرتا کیا ہے تیرا بیٹا کہا میرا بیٹا کاشتکاری کرتا ہے تو کہا میں سمجھ گیا کیوں مارا تیرے بیٹے نے معاملہ یہ ہوگا کہ تیرا بیٹا گدھے پر سوار ہو رہا ہوگا آگے بیل پیچھے کتا آ رہا ہوگا قرآن تو نے سکھایا کوئی نہیں وہ گانا گاتا ہوا جا رہا ہوگا تو نے بولا ہوگا کہ بیٹا صبح صبح کے وقت گانا مت گایا کر اس نے تجھے بیل سمجھ کے سر پہ ڈنڈا مار دیا ہوگا تو جیسا بوئیں گے میرے دوستوں اور بزرگوں ویسا نکلے گا آج ہم نے اگر فرمایا کھیت کے اندر جو ہے وہ فرمایا گاجر مولی اور شلجم ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آم اور سیب نہیں نکالے گا آج ہم نے اپنی اولاد کو جب فرمایا مسجدیں ہی نہیں دکھائی صبح صبح ایک باپ اپنے بچے کو لے کر سردی کی صبح کے اندر اسکول کے لیے وین میں وہاں کھڑا ہوتا ہے یہاں مولوی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے بچہ دیکھتا ہے کہ یہ اندر کیا ہو رہا ہے باپ کہتا ہے چھوڑ آگے تیری وین آ رہی ہے بچہ سمجھتا ہے اندر ہمارے متعلق کوئی کام ہی نہیں ہے اب یہ بچہ اگر بڑا ہو کر ماں باپ کا ادب اور احترام نہ کرے تو کس کا قصور بنتا ہے اس لیے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے نام پر وقف کیا دین کے نام پر وقف کیا جنہوں نے اپنے بچوں کو بہترین طریقہ تعلیم عطا فرمائی جنہوں نے اپنے بچوں کو اگرچہ دنیاوی تعلیم لیکن اس کے بعد اخلاق سے بھی آراستہ کیا ان کا کردار بھی اچھا بنایا ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی کامیاب کرتا ہے اور وہاں بھی کامیاب کرتا ہے ورنہ میرے محترم عزیزوں ہمارا تو معاملہ ایسا ہے کہ آج فرمائے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ساتھ قبرستان جاتا ہے اور جا کر قبرستان میں پوچھتا ہے ابو میرے دادا کی قبر کہاں ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا یہی ہوگی میں نے خود کئی سالوں سے نہیں دیکھی ہے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے وہ چست پینٹ پہن کر پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور دوستوں سے مل رہا ہوتا ہے کاٹن کے کپڑے کے کلف کا دیکھ رہا ہوتا ہے اور آ کر باپ کی جنازہ کی دعا تو پڑھ لے اور کہتا مجھے نماز جنازہ اس نے پڑھنا ہی کوئی نہیں سکھائی اس کا یہی حال ہونا چاہیے کہ اس پر جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے مجھے اس سے زیادہ محرومی کسی باپ کی نہیں اس لیے میری نظر میں سب سے خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جو اپنی اولاد کے فرمائے حیاتی میں اگر باپ مر جائے اور بیٹا خود اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائے اس سے خوش نصیب زیادہ میری نظر میں آخری حق ادا کرنے والا اور کوئی نہیں بنتا اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے فرمایا وارث سے اجازت لینی چاہیے یہ ضروری نہیں کہ نماز جنازہ مولوی پڑھائے عام آدمی اگر بادشاہ ہے وہ بھی اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے لیکن پہلے جنازہ پڑھانے کے لائق اولاد کو بنایا تو جائے اس لیے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے سب سے درمیانہ دروازہ ہے اس کی خدمت کر کے تو اس دروازے سے داخل ہو سکتا ہے اس کی نافرمانی کر کے تو وہاں سے فرمایا خارج کیا جا سکتا ہے اس لیے جو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہم نے حق ادا نہیں کیا ہم نے بے حیائی اور بے شرمی کے اندر ماں باپ کے ساتھ وقت گزار دیا اب اسے چاہیے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد 3 اعمال کو اختیار کرے نمبر 1 ماں باپ کی کوئی خواہش تھی تو اس کو جانے کے بعد پورا کرے اس کی نماز روزے رہ گئے تو اس کا فدیہ ادا کر دے اور تیسرے نمبر پہ ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے ملنے والوں سے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھے اور فرمایا کہ زندگی میں کیا حقوق ہیں والدین اگر زندہ ہوں اونچی آواز میں والدین سے بات کرنے سے ممانعت فرمائی گئی ہے اگر راستے میں ماں باپ چل رہے ہوں تو فرمایا کہ ان کے پیچھے چلے اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماں باپ کے دائیں اور بائیں بھی نہیں چلنا چاہیے پیچھے غلام کی طرح چلنا چاہیے جب بلائیں تو آگے بڑھ کے پوچھ لیں کہ جی ابو جی امی کیا کام ہے جب کام بتا دے پھر ان کے پیچھے چلنا چاہیے اللہ تعالیٰ ایسی سعادت ہم کو نصیب فرما دے اور فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں ماں باپ تیرے سامنے بیٹھے ہوں تو ماں باپ کی طرف پاؤں لمبے کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے کوئی بات بری لگے تو ماں باپ کی طرف غصے سے نہ دیکھے نہ چہرے پر تیوری لائے اور فرمایا کہ اگر کہیں جائے تو ہدیہ لے کر آئے پہلے ماں کو دے پھر باپ کو دے دیا کرے جو چیز دنیا میں اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے ماں باپ کے لیے پسند کرے اور جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھے اس لیے میرے دوستوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ خدا کی قسم جن کے ماں باپ حیات ہیں جن سے یہ نعمتیں چلی گئی ہیں ان سے پوچھو میرے دوستوں اور بزرگوں ایک اللہ والے راستے سے چل رہے تھے ٹھوکر لگی کسی نے کہا ذرا سنبھل کے چل اس لیے کہ جس ماں کی دعائیں تجھے سہارا دیا کرتی تھی اب وہ ماں حیات نہیں ہے اب وہ ماں حیات نہیں ہے تو میرے محترم عزیزوں اگر ہم میں سے کوئی ایسا بدبخت ہے ایسا بد نصیب ہے کہ جس نے اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ کے یا بلا وجہ کے بہکاووں میں آ کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے تھوڑے تھوڑے پیسے کے لیے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیا ہے آج دینداریوں کے دعوے کرنے والے ماں باپ سے ایسے بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں الامان والحفیظ خدا کی قسم تیری دینداری تیرے سوائے تنزل اور بربادی کے تجھے کچھ بھی دلانے والی نہیں ہے اگر تیرے دل میں تیرے ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں ہے اگر
ایسا کوئی بدنصیب اس مجمع کے اندر ہے ابھی بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کرے اور فرمایا پہلی فرصت میں ماں باپ کے قدموں میں جا کر گر جائے؟ ہم کہتے ہیں جی میں کیا جاؤں، ماں مجھے منہ نہیں لگاتی، باپ مجھے منہ نہیں لگاتا، اور بھول گیا کہ وہ تجھے سینے سے لگاتی تھی اور تو اسی ماں کو لاتے مارتا تھا بچپن میں، اس نے کبھی تجھے اپنے سینے سے دور نہیں کیا۔ تو رات کو پوری پوری رات نہیں سوتا تھا، تیرا باپ لڑتا تھا پھرتا تھا کہ دن میں کماؤں رات کو ان کو دیکھوں، وہ ماں تجھے اٹھا کر کسی کونے میں بیٹھ جاتی تھی کہ کہیں میرے لال کو اس کا باپ ڈانٹنا نہ شروع کر دے۔ آج اسی ماں کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں، قدر دل میں نہیں، تو نہ ہو میرے دوستوں، نہ ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس انسان کا یہ جہان بھی برباد کرے گا اور وہ جہان بھی برباد کرے گا جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ تکلیف اور رنج دیا ہوگا۔ میں دور کی بات نہیں کرتا، میری اپنی نظر میں آج بھی ہمارے محلے میں ایک ایسا لڑکا ہے جو ماں کو ننگی ننگی گالیاں دیا کرتا تھا، آج 3 اسٹار کے نشے کے اندر کسی فرمایا کہ بھنگی سے کم اس کی حالت نہیں ہوئی ہے۔ ایسی ماں کی بددعاؤں نے، آج وہ حیات ہے، ایسی ماں کی بددعاؤں نے جو ہے اس کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں، میری آپ حضرات سے انتہائی درجہ عاجزانہ گزارش، خدا کی قسم دل تو چاہتا ہے کہ اتنا لمبا بات کیا جاؤ، اتنے معاملات ہیں کہ میں آپ حضرات کو کیا بتاؤں۔ میری اپنی اس مسجد کا ایک بوڑھا میرے پاس رونے کے لیے آیا، کہنے لگا مولوی صاحب ساری زندگی محنت کر کے میں نے دکان بنائی، بنانے کے بعد اپنے بیٹے کو دی، میں بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا، آج میرا بیٹا اسی دکان پر مجھے بٹھاتا ہے کرسی پہ، مہمان آ جائے تو میں چائے پانی اس کو دیتا ہوں، دن کے 25 روپے مجھے میرا بیٹا دیا کرتا ہے۔ حیا کریں میرے دوستوں، حیا کریں، بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جا کر معافی مانگ لیں، بڑے نرم ہیں ماں باپ، خدا کی قسم بہت نرم ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علقمہ کو جلاؤ، بلال کہا یا رسول اللہ مجھ سے ناراض ہوا ہے تو کیا ہوا ہے، تو میرا لال، ایسے ہی جائیں گے، 1-2 بار ناراض ہوگی، تیسری بار سینے سے لگائے کہ کہے گی وہ میرا لال ایسا مت کیا کر، کبھی بھی ماں نہیں دھتکارے گی۔ لہذا میرے دوستوں، بڑے فرمایا خوش نصیب ہیں جو جوائنٹ فیملیوں میں رہتے ہیں، صبح شام ماں باپ کی زیارت کرتے ہیں، خدمت اطاعت کرتے ہیں، اور فرمایا اگر ماں باپ سے دور ہیں، آج ہمارے گھر چھوٹے ہیں، تو دن میں ایک وقت مقرر کر لیں کہ یہ مجھے اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے دینا ہے، ان سے پوچھ لیا کریں، کوئی ضرورت ہو کوئی کام ہو تو بتا دیں، اور اس کام کو پورا کرنا اپنی سعادت سمجھے۔ میں باتیں تو بہت کرنا چاہتا تھا، وقت کی کمی ہے، بہرحال آخر میں یہی دعا کروں گا میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سے ہم میں سے جس سے یہ نعمتیں چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور جن کے پاس یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔